اللہ علیہ وسلم سے ہم نے محبت کا بھی اظہار وہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیسا آپ کا تعلق تھا، کیسی والہانہ محبت تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے غزوہ بدر، غزوہ حنین ہے، غزوہ خندق ہے، ایک شجاعت و بہادری جو آپ کی شخصیت میں نمایاں تھی، سخاوت، علم، عدل، اور کیا ارشاد فرمائیں گے ان تمام جزیات کے حوالے سے؟ میں یوں سمجھوں گی کہ پوری کائنات میں انسانیت نے جس حسن صفت کا خواب دیکھا تھا، واہ واہ، یعنی ہر انسان بلا تفریق مذہب و ملت، ہر آدمی سچائی کو پسند کرتا ہے، شجاعت کو پسند کرتا ہے، صبر کو، وفاداری کو، جانثاری کو، علم کو، حلم کو، یہ ساری انسانی صفات ہیں۔ ساری صفات بیک وقت علی میں نقطہ عروج پہ نظر آتی۔ کیا بات ہے، کیا سمجھیے کہ علی ایک علمی معمہ ہے خدا کا، علی ایک دیو مالائی سچ ہے خدا کا، علی ایک قدرت کا معجزہ ہے جس میں تمام عروج پر، اب جب علم کے حوالے سے دیکھا جائے تو علم انسانیت کی بنیاد ہے۔ حیوان اور انسان میں جو تفاوت ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، سب سے پہلے علم ہے انسان کا، بیان کے ذریعے سے جو نکلتا ہے۔ علی کو سننا ہے تو نہج البلاغہ کو سنیے، علی سے باتیں کیجئے، علی سے مکالمہ کیجئے، کہ علی اس خطیب کا مقرر کرتا خطیب ہے کہ جو کبھی خاموش نہیں رہتا، وہ اس وقت بھی بول رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، عارفان قرآن اور عارفان نہج البلاغہ، ایسے لوگ موجود ہیں جن سے ہم نے سنا کہ جو عارفان قرآن تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ایسے مقامات تک پہنچے جہاں ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں بلکہ، کیا بات ہے، اور کئی ایسے عارفان نہج البلاغہ ہیں علماء جو کہتے ہیں کہ ہم نے نہج البلاغہ کو پڑھتے رہے اور اس کے بعد ایک مقام ایسا آیا جب نہج البلاغہ کو ہم نے علی کی زبان سے سننا شروع کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں آپ دیکھیے تو چمگادڑ، چیونٹی، مچھر، اس کے بارے میں مولا ایسے سائنسی کمالات کے ساتھ اس کو دیکھ یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسان اپنی ہتھیلی پر اس کو بنتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ وہ جو فرماتے ہیں کہ مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ میں نہ رہوں، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو پہچانتا ہوں۔ یعنی علم کا یہ علوم، ایک دفعہ حضرت عمر نے علی بغیر توقف کے جواب دیتے ہیں، اس میں کیا راز پوشیدہ؟ تو مولا نے مسکرا کر کہا کہ آپ ذرا اپنے ہاتھوں کو کھولیے اور اپنے سامنے کیجیے، جس طرح یہ ہتھیلیاں آپ کے سامنے کھلی ہیں، پوری کائنات علی کی آنکھوں کے سامنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا کے بارے میں کمیل ابن زیاد بہت خاص دوست تھے مولا کے، وہ فرماتے ہیں کہ رات کے تیسرے پہر میں اکثر دیکھتا تھا کہ علی مدینہ کے نخلستان میں جا کر ایک کنویں میں چہرہ دے کر روتے تھے اور فرماتے تھے کیا خدا علی کو کسی نے نہیں پہچانا؟ خود رسول کا بھی اپنا فرمان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ علی تجھ کو کسی نے نہیں پہچانا مگر میں نے اور میرے خدا نے۔ تو پہچانا نہیں، ہم نے علی سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ آج نہج البلاغہ موجود ہونے کے باوجود ہم علی سے گفتگو نہیں کرتے، وگرنہ خط اور خطبے دونوں انسان سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ خطیب خود خطاب کرتا ہے یا پھر خط لکھتا ہے، یہ دونوں چیزیں نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ یہاں میں حاضرین سے یہ خصوصی طور پر عرض کرنا چاہوں گی کہ آج کی رات نعرہ لگانے، محبت کے ورد کرنے، وظیفے کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ علی کے اس معجزے کو جو علم کی صورت میں رسول خدا نے، مولا علی فرماتے ہیں کہ ایسے مجھے علم دیا رسول نے کہ جیسے کوئی پرندہ اپنے بچے کو اب دانہ بھراتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس علم کو پڑھیے، اس علم تک پہنچیے کہ علی آپ سے کیا چاہ رہے ہیں۔ علی کی وصیت کو پڑھیے آج کی رات کہ زخموں میں ڈوبا ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یتیموں کا خیال رکھنا، یہ مولا کی وصیت ہے۔ فرماتے ہیں حسن حسین آپ کے لیے، اور جس مومن تک یہ پہنچے، وصیت میری وصیت ان کے لیے، خانہ خدا کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا، خالی نہ چھوڑنا، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنا، یہ نہ ہو کہ وہ ضائع ہو جائیں۔ آپ کو معلوم ہے جب یتیموں کے سروں پر ہاتھ نہیں رکھا جاتا، معاشرہ انہیں صحیح مقام اور عزت نہیں دیتا، ان کے آداب کا خیال نہیں رکھتا، تو جن کا خیال رکھا جاتا ہے آج کل دنیا کی سب سے بڑی چیریٹی وہی کر رہے ہیں جو یتیم تھے، زمانے نے ان کا سہارا بندی، تو انہیں ان لوگوں کے لیے کام کیا جو یتیم تھے، بڑے بڑے ادارے کھولے گئے، اور وہی بچے جن کے ساتھ برا سلوک ہوا، زمانے نے ان سے برا سلوک کیا، وہ سب سے بڑے ڈاکو اور بڑے بڑے لٹیرے بنے، انہوں نے معاشرے سے انتقام لیا، مولا مارے۔ اس کے بعد اسی طرح مختلف ایک لمبی وصیت ہے، مزید اس پر ان کے کافی